قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یعنی اے محبوب یاد کیجئے کہ جب اللہ پاک نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب عطا کی، میں نے تمہیں حکمت عطا کی، پھر اس کے بعد ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں گے جو تمہارے پاس موجود ہے، جو تمہاری باتیں ہیں اس کی وہ تصدیق کریں گے، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس آیت کے اوپر ہمارے بعض علماء نے، جیسے امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا اور اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تشریف لانا ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ عظیم الشان رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے تو تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، حالانکہ یہ بات طے شدہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے کے اندر نہیں آنا، بعد میں تشریف لانا ہے۔ تو اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئیں اور ایک یہ تفسیر کی گئی کہ اللہ پاک نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اپنی امت کو اس بات کا حکم دیں گے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تشریف لے کر آئے گی، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، سب باتیں ان کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں تاکید کریں گے کہ ان میں سے جو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تسلسل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف بیان کیے اور بالخصوص سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی اللہ پاک کے رسول و نبی تھے، تو انہوں نے بالخصوص اپنی جو امت تھی ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا۔ سورۃ الصف میں ارشاد فرماتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے، بنی اسرائیل سے یہ کہا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یعنی میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنے سے پہلے موجود توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور تمہیں ایک ایسے ہستی کی بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی احمد بھی بیان کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ظاہر ہے کہ ان کی ایک آمد کوئی عام آمد تھی نہیں، اللہ کے سب سے برتر اور سب سے عظیم بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے ان کی آمد بھی ایک شان و شوکت کے ساتھ ہوئی کہ اللہ پاک نے جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ایک شان کے ساتھ بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے کر آ گئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ پاک نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول ان کے درمیان بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کعبہ بنانے کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول عظیم الشان رسول کو بھیج۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے انبیاء بھی کرتے رہے، صحابہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کو آپ کے اوصاف و احوال بیان کرتے رہے، اور الحمدللہ آج اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیاں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اور بالخصوص چونکہ ماہ ربیع الاول یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، تو اس لیے اس مہینے کے اندر بالخصوص آپ علیہ السلام کی
آمد کے آپ کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو بعدم موت، بلکہ بعد موت، بلکہ موت سے اٹھنے کے بعد یعنی قیامت کے دن بھی اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کے اوصاف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔